أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون صدق الله العظيم اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ الواقعہ کی آیتیں ہیں، اور سورۃ الواقعہ کا یہاں سے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ سوالیہ انداز کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے انسانوں کو خطاب کیا تھا کہ کیا ان چیزوں کو تم پیدا کرتے ہو کہ یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ کھیتی باڑی کے تعلق سے باتیں آئی تھی، تم بیج ڈالتے ہو، اس کے پودے اور اس کے درخت تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں۔ تو جو ہے گویا کہ ایک عجیب انداز میں سوال اور پھر اس کا جواب تھا، اور قرآن مجید کے اندر اسی صورت کے اندر یہ آیتیں ہیں جو ایک مختلف انداز میں سوال اور جواب دیا گیا ہے، یعنی اس کے کرنے والے کیا ہیں؟ ہم ہی ہیں۔ آگے اللہ رب العزت جو ہے ارشاد فرما رہے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے مواقع النجوم کی، قسم ہے ان ستاروں کی جو واقع ہونے والے ہیں، جو ہے مواقع النجوم، قسم ہے ان ستاروں کی جو اپنی جگہ پر کیا ہیں؟ قائم ہیں۔ مواقع النجوم سے مراد بعض مفسرین نے یہ لیا ہے کہ مواقع النجوم سے مراد یہ ہے کہ سورج کے یہ ستارے کے ڈوبنے کی جگہ، ستارے کے ڈوبنے کی جگہ بعض مفسرین نے اس سے یہ مراد لیا ہے قسم ہے ان ستاروں کے جو اس کے ڈوبنے کی کیا ہے؟ جگہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بمواقع النجوم سے مراد یہ لیا ہے نجوم القرآن۔ کیا مراد لیا ہے؟ نجوم القرآن۔ نجوم نجم کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں اترنے کے بھی آتے ہیں۔ اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ ایک تو معنی یہ ہے کہ ستارے کے، نجوم نجم کی جمع جس کا ایک معنی ہے ستارہ، دوسرا ایک معنی یہ ہے قسطی طور پر کسی کو کوئی چیز دینا، قسطی طور پر تھوڑا تھوڑا کر کے کسی کو کوئی چیز دینا، تو اس کو بھی جو ہے نجم سے کیا کیا جاتا ہے؟ عربی کے اندر تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بمواقع النجوم سے مراد نجوم القرآن ہے کہ جو ہے یہ قرآن جو ہے قسطی طور پر نازل ہوا، یعنی تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، اس لیے جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بمواقع النجوم سے مراد یہاں پر کیا لیا؟ نجوم القرآن مراد لیا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو اس کی مرادیں، ہمارا اس پر ایمان ہے، واللہ عالم۔ اور آگے بیان فرمایا گیا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یقیناً اگر تم جانو یہ بہت بڑی قسم ہے، یہ جو قسم ہے یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے قسم کھائے ہیں، بہت بڑی قسم، اللہ کی قسم کو بڑی قسم کہا گیا۔ قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پر جو ہے قسم کھائی گئی، تو اللہ خدا نے جو بھی قسم کھائی ہے، خدا کی کوئی قسم چھوٹی قسم نہیں ہے، اللہ کی قسم جو ہے، خدا کی جو قسم ہے وہ بڑی ہی ہے۔ یہاں پر بطور خاص عظیم کا تذکرہ آیا، اگر تم جانو یہ جو قسم ہے یہ بہت بڑی قسم ہے، تو اس سے آگے جو جواب قسم بیان کیا جا رہا ہے اس کی اہمیت کو مزید دوبالا کرنے کے لیے، اس کی جو ہے عظمت کو مزید ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العزت جو ہے یہاں پر عظیم کا تذکرہ فرمایا، ورنہ اللہ کی جتنی بھی قسم ہے وہ ساری کی ساری عظیم ہی ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر تم جانو تو یہ قسم بڑی عظیم ہے۔ کیا ہے جواب قسم؟
انہ لقرآن کریم، یقیناً یہ قرآن رتبے والا ہے، یقیناً یہ قرآن کیا ہے؟ رتبے والا ہے۔ جواب قسم قرآن، اللہ رب العزت جو ہے قسم کھا کر قرآن کی عظمت کو، قرآن کی اہمیت کو بتلا رہے ہیں کہ انہ لقرآن کریم، کہ یہ قرآن جو ہے بڑی اہمیت کا کیا ہے؟ حامل ہے، رتبے والا ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا فی کتاب مکنون، جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ مکنون بمعنی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں کیا ہے؟ درج ہے، جیسا کہ سورۃ البروج کے آخر میں بھی ہے فی قرآن مجید فی لوح محفوظ بل ہوا قرآن مجید، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن مجید ہے فی لوح محفوظ، کیا ہے؟ لوح محفوظ کے اندر ہے، لوح محفوظ میں ہے۔ تو فی مکنون سے یہاں پر مراد جو ہے لوح محفوظ ہے، تو گویا کہ یہ قرآن جو ہے مندرج ہے، یعنی یہ قرآن محفوظ ہے، یہ قرآن جو ہے لکھی ہوئی محفوظ ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے مگر پاکیزہ لوگ، اس کو نہیں چھوتے مگر پاکیزہ لوگ، اس کو صرف پاکیزہ لوگ ہی کیا کرتے ہیں؟ چھوتے ہیں۔ قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا اور قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا۔ قرآن لوح محفوظ کے اندر بھی محفوظ ہے، اور اللہ رب العزت نے آہستہ آہستہ قرآن مجید کو جو ہے دنیا کے اندر نازل فرمایا جبریل امین کے ذریعے، وہ آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہے گا، کوئی اس کو مٹانا چاہے تو بھی مٹا نہیں سکتا۔ ایک مسئلہ یہ بیان فرمایا گیا کہ اس کو چھوتے ہیں صرف پاک لوگ، قرآن کو چھوتے ہیں کون؟ پاک لوگ۔ اب اس کے اندر بڑی کلام جو ہے مفسرین نے کی ہے کہ مطہرون سے کیا مرادیں ہیں، بڑی لمبی بحثیں ہیں، اس بحثوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی مرادوں کو سمجھ لینا ہی ہمارے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ ایک مراد تو مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ مطہرون سے مراد کیا ہے؟ فرشتے ہیں، پاکیزہ فرشتے، جو ہے لوح محفوظ کے اندر جو قرآن ہے، جو لکھی ہوئی ہے، اس کو جو ہے پاکیزہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ چھوتے ہیں۔ اس کے اندر بھی کلام ہے کہ لوح محفوظ کے اندر چھونا، یہ اصل چھونا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مجازی معنی لیا جائے گا کہ فرشتے جو ہے اس کلام کا علم رکھتے ہیں، کہ لوح محفوظ کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس چیز کو کیا کرتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں۔ تو جو ہے مجازی معنی کو جو ہے مفسرین نے جو ہے لینے کے بارے میں لکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے مطہرون سے جو ہے وہ لوگ مراد ہیں جو جس کا جسم بھی جو ہے پاک ہو اور وہ وضو سے بھی ہو، وہ لوگ کیا ہے؟ اس سے مراد ہیں۔ اور جو ہے مفسرین نے اس کو لیا ہے، اور جو ہے یہ بیان کیا گیا کہ اس کو چھو نہیں سکتے مگر صرف پاک لوگ، فرشتے بھی مراد ہیں، اور فرمایا گیا کہ اس سے وہ لوگ بھی مراد ہیں جو انسان ہیں، اس کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ ناپاک آدمی، جنبی آدمی قرآن کو نہیں چھو سکتا ہے، حائضہ عورت قرآن کو نہیں چھو سکتی ہے، نفاس والی عورت قرآن کو نہیں چھو سکتی ہے، بلکہ قرآن کو چھوئیں گے کون؟ جو صرف پاک ہیں، پاک لوگ چھوئیں گے۔ اس میں حدث اکبر بھی آ گیا، حدث اصغر بھی آ گیا۔ حدث اصغر سے بھی پاک ہونا ضروری ہے، حدث اکبر سے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ حدث اصغر وہ حدث ہے جو پیشاب پاخانہ انسان کیا ہے، وضو ٹوٹ گیا، بدن تو پاک ہے لیکن پیشاب کیا ہے، پاخانہ کیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ حدث اکبر سے بھی حدث اکبر سے بھی جو ہے، حدث اصغر سے بھی کیا ہے، آدمی کو جو ہے پاکی حاصل کرنا کیا ضروری ہے قرآن چھونے کے لیے؟ پیشاب کر لیا، پاخانہ کر لیا، جب تک وضو نہیں کرے گا قرآن کو چھو نہیں سکتا۔ اور حدث اکبر سے بھی کہ کوئی آدمی ناپاک ہو گیا، جنبی ہو گیا، جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے، جب تک کہ وہ پاکی حاصل نہ کر لے، وہ جو ہے قرآن کو چھو نہیں سکتا۔ مفسرین نے یہاں پر جو ہے بطور خاص حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو بیان کیا کہ جب حضرت عمر کی بہن حضرت خباب ابن الارت کے ذریعے قرآن سیکھ رہی تھی، اور حضرت خباب جو ہے قرآن سکھلا رہے تھے، واقعہ لمبا ہے اور ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ جو جب پتہ چلا کہ جو ہے بہنوئی نے بھی جو ہے اسلام قبول کیا تو گئے، تو وہاں پر بہن کیا کر رہی تھی؟ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ جیسے ہی حضرت عمر کے آنے کی آہٹ سنی تو بہن نے جو ہے قرآن کے جو اوراق تھے، جو مصحف تھی، ان کو کیا لپیٹ کر جلدی چھپا دیا، تاکہ جو ہے عمر کو معلوم ہو جائے گا تو پھر مسئلہ دوسرا بگڑ جائے گا۔ بہرحال جو ہے اس نے چھپا دی۔ بہرحال جو ہونے کا تھا ہوا، بہنوئی کے ساتھ مار پھر واقعہ لکھا ہوا کتابوں کے اندر، بیان بھی کئی بار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ بہن ٹھیک ہے، جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے کیا کرو، حوالے کرو۔ تو اس وقت جو ہے بہن نے کیا کہا
کہ تم ناپاک ہو، چھو نہیں سکتے جب تک کہ تم اس کو غسل نہ کر لو۔ اور اسی آیت کریمہ کو جو ہے ان کی بہن نے تلاوت کی، لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو جو ہے پاکیزہ لوگ کے سوا کوئی چھو نہیں سکتے۔ تو بہرحال اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے جو ہے غسل کی، اس کے بعد جو ہے وہ جو قرآن کے جو اوراق تھے ان کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور جو ہے اس کو پڑھا، وہ دل میں اتر گیا، فوراً کہنے لگے کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا جائے، میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ بس یہی اس کے ایمان قبول کرنے کا کیا بن گیا، یہ واقعہ ذریعہ بن گیا ہے، اور جو ہے وہ ایمان قبول کیے ہیں۔ تو اس موقع پر جو ہے حضرت عمر کو ان کی بہن نے کہا تھا کہ تم ناپاک ہو، قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ تو اس سے یہ مطلب ثابت ہوتا ہے کہ ناپاک آدمی قرآن چھو نہیں سکتا۔ اور جو حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا ہے، لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک لوگ ہی قرآن کو کیا کر سکتا ہے، چھو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی پاک تو ہے لیکن وضو نہیں ہے، حافظے کے طور پر تلاوت کر سکتا ہے، وہ حافظے کے طور پر تلاوت کر سکتا ہے، قرآن یاد ہے، سورتیں یاد ہے، وضو نہیں ہے، بغیر دیکھے پڑھ رہا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر ناپاک ہے تو حافظے کے طور پر بھی پڑھنا جائز نہیں ہے، حافظے کے طور پر بھی پڑھنا جائز نہیں ہے جب تک کہ غسل نہ کر لے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ قرآن کو جو ہم چھو نہیں سکتے، اگر کوئی بے وضو ہے، وضو کیا ہوا نہیں ہے، اور جو ہے قرآن کو جو ہے ایک دم چھونے کی ضرورت پیش آ جائے، اٹھانے کی ضرورت پیش آ جائے، تو فرمایا گیا کہ کوئی دوسرا کپڑا سے جو ہے اس کو پکڑنے کی اجازت پکڑ سکتے ہیں۔ بہتر یہ کہ وضو کر لے، اگر وضو کے اس وقت کے اندر گنجائش نہیں ہے، رکھنا ضروری ہے، تو جو ہے کوئی کپڑا کے ذریعے جو ہے قرآن کو پکڑ کر کیا کرے، دوسری جگہ رکھ دیا جائے۔ اس طریقے سے قرآن کے مصحف کو جو ہے بغیر وضو کے پکڑنا کیا ہے، جائز نہیں۔ اور ایک مسئلہ حالات حاضرہ پر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آج کل موبائلوں کے اندر قرآن مجید ہوتا ہے، اور موبائلوں کے اندر جو ہے دیکھ کر جو ہے بہت سارے لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے قرآن مجید اگر اسکرین کے اوپر ہو، تو بغیر وضو کے اس کی اسکرین پر ہاتھ نہیں لگا سکتے، بغیر وضو کے نہیں لگا سکتے۔ اور قرآن موجود کا ایپ ہے، پھر وہ موبائل بند ہے تو پھر اس کو چھونا کوئی قباحت اس کے اندر نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ جو ہے قرآن مجید اگر اسکرین پر اس کی آیتیں ہوں تو جو ہے اس آیتوں کو انگلی لگانا بغیر غسل کے وہ بھی جائز نہیں ہے، بغیر وضو کے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے جو بغیر وضو کے بھی چھو نہیں سکتے، اور اسی طریقے سے جو ناپاکی کی حالت میں تو بالکل ہی چھو نہیں سکتے۔ آگے بیان فرمایا گیا، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، یہ جو ہے کسی انسانوں کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ کلام ہے۔ فرمایا گیا قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر، نزل بہ الروح الامین، اس کو روح الامین کے ذریعے اتارا گیا ہے۔ روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہے۔ مشرکین کہا کرتے تھے کہ جو ہے یہ قرآن مجید جو ہے محمد کا گڑھا ہوا کلام ہے، یا کسی نے اس کو سکھا دیا، یہ جادوگری ہے، طرح طرح کے جو ہے مشرکین جملے کہا کرتے تھے۔ اللہ نے کہہ دیا تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی جانب سے جو ہے کیا ہے، اتارا ہوا کلام ہے۔ اسی طریقے سے بعض مشرکین کہتے تھے کہ یہ شیطانی کلام ہے، شیطان نے جو ہے ان کو بتلا دیا، اس کے ذریعے جو ہے یہ اتارا گیا ہے۔ تو سورۃ الشعراء کے اندر اس کی حقیقت کو بھی بیان کیا، وما تنزلت بہ الشیاطین، اور یہ قرآن مجید شیاطین کے ذریعے نازل نہیں ہوا، وما ینبغی لہم وما یستطیعون، اور نہ ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ لے کر آئے یہ قرآن، نہ اس کے لیے مناسب ہے کہ یہ لے کر آئے، اور نہ لانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ جو ہے اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا کہ جو ہے شیاطین جو ہے آسمان کے اوپر جانا چاہتے تھے، کچھ وہاں کی باتیں سن کے کاہنوں کو جو ہے بتلا دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو کاہنوں کا جانا اوپر کیا ہو گیا، بند ہو گیا۔ جب جانے کی کوشش کرتے تھے تو شہاب ثاقب کے ذریعے ان کو مارا جاتا تھا۔ تو جو ہے فرمایا گیا کہ جو ہے یہ قرآن جو ہے شیطان کے بس کی بات نہیں کہ نہ سن سکے اور لا سکے، تو وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون، بلکہ یہ سننے سے بھی عاجز کر دیے گئے، یہ سننے سے بھی کیا کر دیے گئے، عاجز کر دیے گئے، معزول کر دیے گئے، اور یہ جو ہے وہاں جا کر کے سن بھی نہیں سکے۔ تو یہ شیطان کا لایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے جو جبریل امین کے ذریعے کیا ہوا ہے، اتارا گیا ہے۔ تنزیل من رب العالمین۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس کلام کے بعد اس کلام کو تم جو ہے سرسری سمجھ رہے ہو، مدہنون، کیا تم اس کلام کو سرسری سمجھ رہے ہو، کیا تم اس کلام کا انکار کر رہے ہو،
یہ اللہ کی جانب سے اتارا ہوا کلام ہے، اس کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ اس کا انکار نہ کیا جائے بلکہ اس کے اوپر کیا ہے، ایمان لایا جائے۔ انکار تو کون کرتے ہیں؟ کافر لوگ کرتے ہیں۔ اور جو ہے ایک عملی انکار مسلمان بھی کرتا ہے کبھی بعض دفعہ، کہ عملی انکار ایک ہے قرآن کا نہ ماننا، وہ ایک انکار، ایک ہے عملی انکار کہ قرآن کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزارنا، اس کی مخالفت میں زندگی گزارنا، یہ عملی انکار ہے۔ تو مسلمانوں کو تو یہ سبق لینا چاہیے کہ عملی انکار بھی نہ ہو۔ وہ انکار کرنے جس سے کافر انکار کرتے اس سے تو کافر ہی ہو جائے گا، قرآن کی ایک آیت کے اوپر شک و شبہ کرنے سے جو ہے اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو ہے یہاں پر مراد وہ ہے کفار کی طرف کہ کیا تم اس کلام کو سرسری سمجھتے ہو؟ کیا تم اس کلام کا کیا کرتے ہو؟ انکار کرتے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اس کو جو ہے اپنا حصہ بنا لیا ہے جھٹلانے کا، کہ تم اس کو جھٹلاتے رہو، اس کو تم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، کہ جو ہے قرآن کو جھٹلا رہے ہو کہ یہ قرآن جھوٹی کتاب ہے، یہ کاہنوں کا کلام ہے، یہ جو ہے اللہ کی جانب سے نازل کردہ کلام نہیں ہے، تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ کیا اس کو تم نے جو جھٹلایا ہے، اس جھٹلانے کو تم نے اپنا ایک حصہ بنا لیا کہ تم بار بار کیا کرتے ہو؟ اس کو جھٹلاتے ہو۔ رزقکم سے بعض مفسرین نے یہاں پر یہ مراد لیا ہے کہ قرآن کی نعمت کو جھٹلانا رزقکم سے، اور بعض مفسرین نے یہ مراد لیا ہے کہ رزقکم سے جو ہے اللہ کی اور دیگر نعمتوں کو جھٹلانا اور دیگر نعمتوں کی ناشکری کرنا، یہ بھی کیا ہے، اس سے مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک موقع پر بارش کی ضرورت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، بارش نازل ہوئی، لوگوں کو راحت ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ اس بارش کے ذریعے کافر ہو گئے اور بعض لوگ اس بارش کے ذریعے ایمان والے ہیں، یعنی ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ فرمایا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس بارش کے ذریعے کافر ہوئے اور اس بارش کے ذریعے اس کے ایمان کے اندر ترقی ہوئی؟ تو فرمایا گیا کہ یہ جو بارش ہوئی اور اس بارش کے ذریعے جو لوگوں نے فائدہ حاصل کیا، تو اس بارش کے ذریعے بارش کو جو ہے بعض لوگوں نے یوں کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ بارش ہے۔ کیا کہا؟ یہ اللہ کی طرف سے بارش کردہ نازل، یہ بارش جو ہے اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بارش ہوئی ہے، تو گویا کہ وہ ایمان والا ہے اور جو ہے اس کا ایمان کیا ہوا، کامل ہے۔ فرمایا گیا کہ اس کا ایمان ختم ہو گیا، کہ بعض لوگ کہنے لگے مشرکین میں سے کہ یہ جو بارش ہوئی ہے یہ ستاروں کے ذریعے سے بارش ہوئی ہے، کہ بعض ستارے نیچے آئے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوئی ہے، بارش ہوتی ہے۔ جس نے یہ کہا کہ ستاروں کے ذریعے سے بارش ہوئی، اس کا ایمان کیا ہو گیا ہے، ختم، اور جو ہے وہ وہ کفر کرنے والا ہو گیا، کیا ہو گیا، وہ ناشکری کرنے والا ہو گیا۔ تو اس بارش کے ذریعے بعض شکر گزار، بعض شاکر ہوئے، اور اس بارش کے ذریعے جو روایت کا ترجمہ ہے، اس بارش کے ذریعے بعض شاکر ہوئے اور بعض کافر ہوئے۔ تو جو بارش کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے تو وہ شاکر ہے، اور جو ہے اوروں کی طرف بارش کو منسوب کرتا ہے کہ اللہ کے ذریعے ہوا، فلاں کے ذریعے ہوا، تو وہ کیا ہے، کافر ہے۔ تو اس سے یہ بھی مراد ہے، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ قرآن کی نعمتوں کو جھٹلانے کا تم نے کیا کر لیا ہے، مشغلہ بنا لیا ہے۔ بس یہیں تک انشاءاللہ آئندہ جو ہے جو رہ گیا انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے اور قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو قرآن کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نجاست کی حالت میں، بے وضو کی حالت میں قرآن کو چھونے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس کی بے حرمتی سے حفاظت فرمائے، اس کا احترام مکمل طور پر اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔